میں نے کافی دیکھا ہے کہ آپ کچھ بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جواد احمد جو ہے وہ عمران خان سے 1000 کروڑ گنا. اچھا بھیا یہ سوال ہو چکا ہے, میں عرض یہ کرنا تھا کہ اس کے ہارڈلی 2 منٹ باقی کرنا یہ ہے کہ یہ ہے مسئلہ کہ کوئی نہ کوئی چیز تو اس میں ہے نا, کوئی نہ کوئی چیز تو جواد احمد میں ہے نا جو بھائی جان کہتے ہیں کہ وہ اس سے اچھا ہے, وہ ذرا بس بتا دیں کہ اس میں کیا چیز ہے. اچھائی کا تعین کرنے کی نا, اچھائی کا تعین کرنے کی 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ فلانے میں کیا چیز زیادہ اچھی ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فلانا اس سے زیادہ برا ہے. اس کیس میں یہ دوسرا والا آپشن ہے نا کہ بہت سارے معاملات میں خان صاحب ان سے برے ہیں تو اس لیے وہ بیٹر قرار پاتے ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی. السلام علیکم سر, میرا نام حذیفہ ناصر ہے, میں لاہور سے ہوں. سر ایک تو سر ایک صحافت کا ایک اچھا ہم نے دیکھا کہ اس گھٹن کے ماحول میں بھی اتنی کھلم ایک بالکل آزاد جو ہے وہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, بہت زبردست لوگوں کے درمیان میں بہت خوشی ہوئی مطلب کہ اتنے گھٹن کے ماحول میں بھی اس طرح بات. اور سر لیکن ایک کلیئرٹی نہیں آ رہی مجھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں غلام ہیں اور عمران خان کی جو آپ ایک لیگیسی ہے ایک کمال کی جو ہے نا آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ سائڈ پہ کر دیا آپ نے تو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارہ ہے اسے آپ پیچھے دھکیلیں گے, یہ آپ جو ابھی آپ نے کہا. تو سر آپ کس سے انصاف لیں گے, کون پیچھے دھکیلے گا؟ کوئی ادارہ تو مطلب نظام تو ہے نہیں, انصاف کا نظام, آپ کیسے پیچھے دھکیلیں؟ انصاف تو کوئی نہیں مانگ رہا نا ملے گا. ظاہر ہے وہی بات کہ کل نواز شریف کے خلاف یہی غلام عدالتیں فیصلے کر رہی تھیں, آج عمران خان کے خلاف کر رہی ہیں یہی غلام عدالتیں فیصلے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان عدالتوں کے ذریعے ہم بھیجیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگین ادارے کے مقابلے میں ادارہ بنا کر آپ ایک جد و جہد کا آغاز کر سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ. وہ عدالتوں کے توسط سے نہیں ہوگا, نہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, نہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے عمران خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چڑھ دوڑو, گالیاں دو, میر صادق, سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ, ڈٹ گیا, دلیر ہے, نہیں نا. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا, یہ ایک بتدریج جد و جہد ہے جس کے ذریعے. ویری کوئکلی یار, ویری کوئکلی. السلام علیکم سر. سر میں کرسچن ہوں اور سر ہماری جو کمیونٹی آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتی ہے, اور میرا اقرار بھائی سے یہ کوشچن ہے. آپ کا اور آپ کی ساری کمیونٹی کا بہت بہت شکریہ, ہم مقروض ہیں. جو عوام راج آپ کی پارٹی ہے اس میں جو اقلیت ہے یا کرسچنس جو اس ملک کے اندر بس رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ نے کچھ اقدامات کیے ہیں. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا کہ اپنی جاب کو چھوڑا اور آپ سیاست کے اندر آئے, اور آپ نے ابھی پوڈ کاسٹ کے اندر بات کی سر سید احمد خان کے بارے میں. ان کے تو بہت بڑے پولیٹیکل سورس تھے, ان کی بیک پہ تھے لوگ. تو کیا آپ نے اس وجہ سے اسٹیپ لیا کہ آپ کی بیک پہ کوئی ہے کہ جو آپ کو, کیونکہ ایسے تو کوئی بھی نہیں اسٹیپ لے سکتا کہ آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوگا. کہ نہیں سپورٹ کر رہا ہوتا تو پھر وہی دیکھیں نا, ایک میں سمجھا دوں آپ کو بات. پہلے لوگ کہتے رہے کہ اقرار الحسن کو نا ARY اس لیے نہیں نکال رہا کہ اقرار الحسن کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے اور ARY اسٹیبلشمنٹ کا چینل ہے, اس لیے ARY نکال نہیں رہا ARY کو. اب جب میں ARY سے الگ ہو گیا ہوں تو پھر اب آپ اس طرح کے سوال پوچھ رہے کہ اب آپ کے پیچھے کون ہے. ہماری کمیونٹی, اگر آپ میرے میسیجز بھی دیکھیں نا, بہت سارے ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ابھی میں نے کراچی جا کے پوری کمیونٹی گیدرنگ سے ملنا بھی ہے, ان سے ملاقات بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اور اس میں اگین یہی کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ میں سے لوگ آئیں اپنی کمیونٹیز میں سے, اپنے علاقوں میں سے, وہ آپ کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے, ورنہ کیا ہوگا کوئی اوپر سیاسی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوگا جو زیادہ چاپلوسی کرے گا, جو خوشامد کرے گا, آپ اس کو آگے لے آئیں گے. بالکل صحیح. جی بھائی. میرا نام ذیشان ہے اور میں لاہور سے ہوں. جناب اقرار بھائی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو ARY سے نکالا گیا ہے یا آپ نے خود ریزائن دیا ہے؟ اور دوسرا میرا ابھی یہی تو بات ہو رہی تھی اس وقت, کیا کر رہا تھا. ہاں جی. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ سر عام میں آپ کی ٹیم تھی وہ آپ کے ساتھ بہت لائل تھی, تو وہ اب کیا کر رہی ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہے یا وہ ARY کے ساتھ؟ اچھا, دونوں باتیں. اگین یہ جو بلال ہیں یہ ہمارے سر عام کے ہی ماشاءاللہ بڑے مین پلر تھے, اور یہ ابھی ساتھ ہی ہیں ظاہر تحریک میں بھی اور باقی چیزوں کے اندر بھی. اور باقی سارے جو NLEs تھے, جو ٹیکنیکل لوگ تھے, وہ تو ادارے کے ساتھ ہی رہیں گے. ان کو اور دل سے کس کے ساتھ ہیں وہ بلال صاحب کو پیسے ویسے دے رہے ہیں آپ؟ بلال مجھے پیسے دے رہا ہے آج کل الٹا چل رہا ہے معاملہ. تو ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا؟ سر ابھی تک تو کچھ نہیں ہے, ابھی تو 10 دن ہوئے ARY چھوڑے ہوئے اور 3 مہینے. نہیں تو وہ چندے پہ چلیں گے اب آپ؟ نہیں استغفر اللہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے چندہ پارٹی کہ میں انشاءاللہ العزیز اگلے کچھ ہی دن کے اندر تو ایک کاروبار کا, ایک ریئل اسٹیٹ کا ایک چھوٹا سا وہ سلسلہ ہے, اس کو شروع کر رہے ہیں. اینڈ اگین یہ بھی ریئل اسٹیٹ میں آ رہے ہیں اب آپ؟
جی بلکہ آپ کے ساتھ ایک ملاقات بھی اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ. اچھا ڈیو ہے. جی بالکل. اب آپ چونکہ میں آ گیا ہوں, اب آپ تشریف لائیے گا, پھر ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو کچھ یہ رزق حلال کی جو کچھ آپشنز ہیں وہ نکالنے کی کوشش کریں گے. مزدوری ہے, نوکری ہے, چھوٹا موٹا کوئی کاروبار ہے, بہت سارے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. کسی چینل کو جوائن کرنا ہے این ممکن ہے کہ کوئی بہت سارے رولز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل رمضان ٹرانسمیشن ہے کسی اس کے لیے, اور پھر آپ جوائن کر لیتے ہیں اور پھر کام کرتے رہتے ہیں. یا بیک اینڈ پہ 25-30 سال کا جو ایکسپیرینس ہے. دیکھیں نا, مجھے نوکری تو چاہیے, مجھے ایک ایسا منتھلی ایک سلسلہ جو گھر کا کچن اور باقی چیزیں چلتی رہیں. خان کے خلاف بات کریں, ڈالرز کماتے رہیں. یار میں نا اس کو بڑا معیوب سمجھتا ہوں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی بات پرپورشنل ہو جائے نا ڈالر سے, پھر بڑی خرابی ہے. اب دیکھیں, آپ کوئی جھوٹ بولیں نہ بولیں, جو تنخواہ سیٹ ہے فار ایگزامپل وہ مل جائے گی. لیکن جب آپ جتنا زیادہ جھوٹ بولیں گے اتنے زیادہ ویوز ملیں گے, اتنے زیادہ ڈالرز آئیں گے, پھر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے. سید اقرار الحسن صاحب جناب کیسا لگا؟ بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہے. میں جب آیا ہوں تو سچی بات ہے میں نے اس وقت نہیں, لیکن مجھے ٹیمپریچر تھا, میں شدید اس میں تھا, لیکن مجھے بڑا حشاش بشاش کر دیا آپ نے. شکر اللہ کا. خوش رہے. ہم بھی نزلائے ہوئے تھے, لیکن اب وہ نزلے کے آثار بھی نہیں ہیں. تو نشست اچھی رہی, الحمدللہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ بھی عوام راج تحریک میں شامل ہوں. آپ جیسے مقررین کی جو گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ اقرار الحسن ہی چہرہ نظر آتا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ تشریف لائیے اور آپ چہرہ ہوں گے. آپ بات کیجیے, یا ہم مل کے سب لوگ ایفرٹ کریں کہ ہم ایک ایسا سسٹم اور ایک نظام بنائیں جو پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی آگے لا سکے, عام لوگوں کو بھی آگے لا سکے, جس میں میرٹ ہو, جس میں جمہوریت ہو, اور انشاءاللہ مل کے کرتے ہیں. آپ کا حکم سراکوں پہ اقرار بھائی, تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار بینگ ود اس. ایک ہی مسئلہ ہے, جاتے جاتے صرف یہی کہیں گے کہ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم, مجھے جوہر کانپوری یاد آ گئے کہ وہ کہتے ہیں صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں, جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں. کیا کہنے, صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں, جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں. تعصب کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو, ضمیر و ظرف کے سوداگروں اپنی زباں کھولو. تمہارا کام کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جوانان وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم. ضرورت ہے اجالوں کی اندھیرا کر دیا تم نے, کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا تم نے. تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو, غریبوں کے لہو سے زندگی میں رنگ بھرتے ہو. کیا کہنے, یہ کمزور آدمی کیا جانور گھبرائے گا تم سے, جیو گے جب تلک شیطان بھی شرمائے گا تم سے. چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں, گرے ہیں مسجد و مندر تمہاری سرپرستی میں. غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے, تمہارے بازوؤں میں حسن لب پہ جام ہوتا ہے. تمہارے ہی اشاروں سے بدن میں آگ لگتی ہے, تمہارے ہی اشاروں سے چمن میں آگ لگتی ہے. اور جوہر کانپوری لکھتے ہیں کہ میں شاعر ہوں, جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا. تمہیں غدار لکھا ہے, تمہیں غدار لکھوں گا. کیا کہنا. This is ریحان طارق signing off from the RTS. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل و عیال کا, اپنے بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ ان پہ نظر بھی رکھیے گا. السلام علیکم.